اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علامت قیامت اور قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو آج میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے مفید ثابت ہونے والی ہے۔ تو آئیے جناب بلا تاخیر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہی سچ ہے قرآن مجید سے بھی اور صحیح بخاری حدیث سے بھی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، دراصل یہی قیامت کا دن ہوگا۔ علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں، اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا کا ظلم وجود سے پر ہونا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور وغیرہ شامل ہے۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ مزید قیامت سے پہلے رونما ہونے والی نشانیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زراکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گی۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا ایک کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کے دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منور کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگار پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ عالم۔ جب یہ ساری علامتیں پوری ہو جائیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جیسے کہ زمین میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پے کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق علامات قیامت یہ ہے کہ حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو، اور وہ 10 علامتیں یہ ہیں: دخان یعنی دھواں، دجال کا نکلنا، دابت الارض کا زمین سے نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا،
ہونا، نزول عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دھسنا، مغرب میں زمین کا دھسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھسنا اور آگ کا ظاہر ہونا۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق مشاہبیات سے ہے۔ اس جہاں میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدے، تجربے، علم اور اپنے فہم و فراست کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا احوال دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنا گنا زیادہ ہوگی۔ چلیے جناب، اب ہم آپ کو برزخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخرکار یہ برزخ کیا ہے۔ موت اور قیامت کے درمیان برزخ کی زندگی ہے جو دراصل قیامت ہی کا دیباچہ ہے۔ موت کے ساتھ ہی عالم آخرت کے احوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو ایمان کی حقانیت اور اس کے اچھے انجام کی شہادت مل جاتی ہے اور کفار کے سامنے اس کے انجام کے ظہور کا آغاز ہو جاتا ہے جس کی وہ دنیا کی زندگی میں بھی تکذیب کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی روز جزا اور سزا کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو چلیے جناب، اب ہم تھوڑا سا عذاب قبر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عذاب قبر کے متعلق بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اعمال کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو دوزخ یا جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حساب کتاب اور اعمال کی جواب دہی سے قبل کسی کے انجام کا فیصلہ عدل کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ اعمال کے جواب دہی کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں کسی کو جنت یا دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا حساب کتاب سے قبل جو قبر کی زندگی یا برزخی زندگی ہے، اس میں عذاب کی کیا معنی ہو سکتی ہے، اس کو ہماری روزمرہ کے تجربات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دن میں اچھے اور نیک کام کرتا ہے تو اس کو رات میں سہانے خواب نظر آتے ہیں، وہ میٹھی نیند کے مزے لوٹتا ہے اور وہ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو خوش و خرم حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جو شخص دن برے کاموں میں گزارتا ہے اس کو رات میں ڈراونے خواب نظر آتے ہیں، اس کی رات بڑی بے چین گزرتی ہے، صبح کے وقت وہ کچھ ٹھیک نظر نہیں آتا۔ اس طرح برزخی زندگی انسان کی دنیاوی اعمال کا ہلکا سا پر تو ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے والے برزخی زندگی میں نہایت سکون اور اطمینان سے رہیں گے۔ وہ جنت کی معمولی جھلک بھی دیکھیں گے اور اپنے انجام سے خوش و خرم ہوں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی تصریح ہے کہ مرنے کے بعد نیک روح پر ان کے اعمال کے اعتبار سے کیفیات کا صدور ہونے لگتا ہے۔ برزخی زندگی میں ان کو صبح و شام جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے رہیں کہ ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہوگا۔ جس طرح سورہ مومنین میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو صبح و شام دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے اور جب قیامت کا دن آئے گا تو حکم ہوگا کہ فرعون اور اس کے اتباع کرنے والوں کو دوزخ کی شدید ترین عذاب میں جھونک دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ ایک آگ ہے جس پر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کر دو۔ قیامت واقع ہونے سے قبل اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا جو سور اول کہلاتا ہے۔ سور ایک کڑک اور دل دہلانے والی چیخ کا نام ہے۔ اس کی پہلی کڑک اتنی ہولناک ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی، جس طرح کوئی رات میں آنے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور گھر کے تمام سونے والوں کو ہڑبڑا دیتا ہے، وہی حال سور پھونکنے کے بعد
ہوگا جس سے ایک ہی وقت میں پورے عالم میں ہلچل برپا ہو جائے گی، زمین بالکل ہلا دی جائے گی، پہاڑ غبار کی طرح اڑنے لگیں گے، زمین کی ساری بلندیاں پست کر دی جائیں گی، اور ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو پوری زمین کو جھنجھوڑ کر اس کے ایوانوں اور محلوں کو زمین بوس کر دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جبکہ زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اس کو ہلانا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اس دن زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا کر پاش پاش کر دیے جائیں گے، بس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ یہ نیلگوں چھت سرخ خال کی طرح نظر آنے لگے گی، جس طرح سے گوشت سے خال کھینچ لی جائے تو اندر سرخ گوشت نظر آنے لگتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ رحمان میں فرماتا ہے، بس یاد رکھو اس وقت کہ جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا، اس دن یہ آسمان جو آج خوبصورت شکل میں نظر آتا ہے اس طرح کھول دیا جائے گا کہ اس میں ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، اس طرح یہ آسمان ہزاروں دروازوں میں تبدیل ہو کر نابود ہو جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان بلکہ اس پوری کائنات کی روشن ترین چیز سورج اور چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ قیام میں فرماتا ہے، بس جب نگاہیں خیر ہو جائیں گی اور سورج کہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، آخر کار سورج کی بساط بھی لپیٹ دی جائے گی جس سے پورے عالم میں ہر طرف گھنگھور اندھیرا چھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب سورج ہی تاریک ہو جائے گا تو اس کے نظام سے وابستہ جتنے بھی بلب ہیں سب بے نور ہو جائیں گے، یعنی چاند اور ستارے جو سورج سے روشنی لیتے ہیں از خود بے نور ہو جائیں گے، جس کے بعد سارے عالم پر ظلمت طاری ہو جائے گی۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جب یہ سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، اس دن زمین تان دی جائے گی۔ آج زمین میں جو بہت سی شکلیں، سلوٹیں، وادیاں اور پہاڑ ہیں، ان کی اونچ نیچ اور گہرائیوں میں بے شمار چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ایک چادر کی طرح تان دی جائے گی۔ جو کچھ اس کی سلوٹوں میں ہے، یعنی صرف مردے ہی نکال کر باہر نہیں پھینکے گی، بلکہ وہ ساری چیزیں جو زمین میں دفن ہیں زمین نکال کر باہر کر دے گی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب کہ زمین تان دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر ڈال کر فارغ ہو جائے گی۔ زمین کی سب سے شاندار چیز پہاڑ ہیں جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جن کو غیر فانی اور اٹل سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چلایا نہیں جا سکتا، یہ اس دن چلا دیے جائیں گے اور یہ اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، جس طرح دھنکی ہوئی اون کا ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اس طرح پہاڑوں کا ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائے گا۔ آج یہ پہاڑ ٹھوس پتھر ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے جانوروں پر بھی ایسی نفسی نفسی کی حالت طاری ہو جائے گی کہ ان کو جس جگہ پناہ ملنے کی توقع ہوگی آپس کی فطری دشمنی بھول کر سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال خوفناک ترین شکل میں ظہور قیامت کے وقت پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ جی ہاں جناب، یہ تھا قیامت کا کچھ احوال قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ معلومات ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ کے سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔